بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب ما جاء فی ثواب المرض۔ معزز ناظرین، یہ باب بیماری اور مصیبت پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملنے والے ثواب کے بارے میں قائم کیا گیا ہے کہ مسلمان کو جو بیماری پہنچتی ہے، جو دکھ اور تکلیف اور مصیبت مسلمان کو پہنچتی ہے، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا اجر رکھا ہوتا ہے۔ دنیا میں صرف مسلمان ہی ایسا ہے کہ جو ہر حال میں بہتر ہے، ہر حالت جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے اوپر آئے اس میں اس کے لیے خیر ہے۔ یہ شان صرف مسلمان کی ہے۔ اگر اس کو خوشحالی ملتی ہے، اس پر وہ شکر کرتا ہے تب بھی اجر پاتا ہے، اور اگر اس کے اوپر مصیبت آتی ہے، تکلیف آتی ہے، بیماری آتی ہے، اس کو دکھ اور درد پہنچتا ہے، تو تب بھی وہ صبر کر کے اس پر اللہ تعالیٰ کے ہاں اجر عظیم پاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، کہ صبر کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ بلا حساب، بغیر حساب کے اجر عطا فرمائے گا۔ اور ان اللہ مع الصابرین، کہ صبر ہی پر انسان کو اللہ تعالیٰ کی معیت حاصل ہوتی ہے۔ تو یہ باب بیماری کے اوپر مسلمان کو ملنے والے ثواب کے بارے میں ہے۔ حدیث ہے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرماتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یصیب المؤمن شوکۃ فما فوقہا، کہ مسلمان کو کوئی کانٹا چبھتا ہے، فما فوقہا، یا اس سے کمتر مصیبت اس کو پہنچتی ہے، الا رفعہ اللہ بہا درجۃ وحطت عنہ بہا خطیئۃ، تو اللہ تعالیٰ اس مصیبت اور اس تکلیف کی وجہ سے اس کا ایک درجہ بلند کر دیتا ہے، اور اس کی ایک خطا اور ایک گناہ معاف کر دیتا ہے۔ تو یہ ہے مسلمان کو ادنا سی تکلیف بھی اگر پہنچتی ہے، ادنا سی پریشانی بھی اگر لاحق ہوتی ہے، تو اس کا یہ ثواب ہے کہ ایک گناہ اللہ تعالیٰ اس کے وجہ سے مٹھا دیتا ہے اور ایک درجہ بلند فرما دیتا ہے۔ تو کانٹے چبھنے کی تکلیف پر اگر انسان کو یہ ثواب ملتا ہے، اگر وہ صبر کر جائے اللہ تعالیٰ سے ثواب کی امید رکھ کر، تو اس سے بڑی مصیبت پر انسان کو کیا کچھ اجر ملے گا۔ اور یہ جو مصیبت، پریشانی اور بیماری آتی ہے مسلمان کے اوپر، یہ اس لیے آتی ہے کہ اس بندے کے ساتھ اللہ تعالیٰ خیر کا ارادہ رکھتے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی انسان سے بلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے گناہوں کی سزا اس کو دنیا ہی میں دے دیتا ہے۔ یعنی کبھی اس پر مصیبت بھیج دیتے ہیں، کبھی بیماری بھیج دیتے ہیں، کبھی اللہ تعالیٰ کوئی اور تکلیف بھیج کر اس کے اس گناہ کو اس کے ذریعے سے ختم فرما دیتے ہیں۔ اور ایک روایت کا مفہوم ہے کہ جب اللہ تعالیٰ بندے سے بلائی کا ارادہ کرتے ہیں تو موت سے پہلے اس پر بیماری وغیرہ مسلط کر دیتے ہیں، اور وہ اللہ کی توفیق سے اس پر صبر کرتا ہے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو مٹھا دیتا ہے اور اس کے درجات کو بلند کر دیتا ہے، یہاں تک کہ وہ جب دنیا سے رخصت ہو رہا ہوتا ہے تو وہ ایسا ہوتا ہے جیسا کہ اس دن تھا جس دن وہ دنیا میں آیا تھا۔ اور کافر کی اچانک موت کو اللہ تعالیٰ کے غصے کی پکڑ قرار دیا گیا ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی سے برائی کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ دنیا میں اس کو سزا نہیں دیتے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو برقرار رکھتے ہیں، باقی رکھتے ہیں، دکھ اور تکلیف اور پریشانیوں کو بیچ کر اس کے گناہوں کو دہتا نہیں ہے، یہاں تک اس کو پوری کی پوری سزا پھر آخرت میں مل جاتی ہے۔ تو موت سے پہلے بیماریوں کا آنا، پریشانیوں کا آنا، مصیبتوں کا آنا، تکلیفوں کا آنا، تو یہ مسلمان کے اوپر اس لیے ہوتا ہے تاکہ اگر وہ گناہگار ہے اس کی گناہ ختم ہو جائے، اور اگر اس کے گناہ نہیں ہے، پاک صاف مسلمان ہے، گناہوں سے بچنے والا ہے، تب جو اس کے اوپر پریشانیاں آتی ہے، بیماریاں اللہ تعالیٰ مسلط کرتے ہیں، تو یہ اس کے درجات کو بلند کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری حدیث ہے، عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
ما من شیء یصیب المؤمن من نصب، کہ مسلمان کو جو کچھ بھی تکلیف پہنچتی ہے، چاہے وہ تکن تکاوٹ ہو، ولا حزن یا کوئی غم ہو، ولا وصب یا کوئی بیماری ہو، جسم کی لاغری ہو، کوئی پریشانی ہو، حتی الہم یہمہ، یہاں تک کہ وہ سوچ اور بچار یعنی ٹینشن جو انسان کو پریشان کرتا ہے، الا یکفر اللہ بہ عنہ سیئاتہ، تو ان تمام چیزوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو مٹھاتا ہے، ختم فرماتا ہے۔ تو یہ بیماری موت سے پہلے زندگی میں بیماریوں کا آنا، پریشانیوں کا آنا، تکلیفوں کا آنا یہ مسلمان کے لیے برا نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اس لیے آتی ہے کہ اس بندے سے اللہ تعالیٰ نے بلائی کا ارادہ کیا ہے، اور موت سے پہلے اللہ تعالیٰ اس کو گناہوں سے صاف کرنا چاہتے ہیں، تاکہ یہ بندہ جب میرے پاس آئے تو یہ گناہوں سے پاک اور صاف ہو کر میرے پاس آئے، اس کے اوپر کوئی گناہ نہ ہو۔ لیکن یہاں پر سمجھنے کی ایک بات یہ ہے کہ جب ہمارے اوپر بیماری آتی ہے، پریشانی آتی ہے، تکلیف، دکھ اور درد آتا ہے، تو ہم شروع میں واویلا کرتے ہیں، ہم شکوے شکایت کرتے ہیں، پھر بعد میں جب کچھ ایام گزرتے ہیں پھر ہم کہتے ہیں کہ بھئی ابھی صبر ہے، ہم واویلا نہیں کرتے۔ تو خوب سمجھ لیجئے کہ صبر وہ ہوتا ہے جو صدمے کے شروع میں ہوتا ہے، بعد میں تو صبر ہر ایک کو آئی جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نظام بنایا ہے، ایسا ہی ہے کہ مروری زمانے کے ساتھ خود بخود دل کا زخم بر آتا ہے اور انسان کو تسلی اور صبر ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو نوازتے ہیں مصیبت اور پریشانی پر، وہ اس صبر پر نوازتے ہیں جب وہ صبر صدمے کے شروع میں ہو، کہ جیسے تکلیف پہنچی، جیسے بیماری آئی، جیسے پریشانی لاحق ہوئی، اسی وقت اللہ تعالیٰ سے ثواب کی امید رکھ کر انسان صبر کرے۔ انسان صبر کرے تو اس پر اللہ تعالیٰ نوازتے ہیں۔ تو لہٰذا زندگی میں بیماریوں کا آنا، یا اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ بعض لوگ موت سے پہلے بیمار ہو جاتے ہیں، طرح طرح کے ان کو تکلیفیں لاحق ہوتی ہے، تو ہمارے لوگ بعض اس کو برا تصور کرتے ہیں، تو اس کو برا تصور نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طرح آگے آئے گا کہ بھائی کسی آدمی پر موت کے وقت اگر سختی ہو تو یہ بھی کسی کے لیے برا نہیں ہے، یہ بھی اس کے گناہوں کے مٹھانے کے لیے ہوتا ہے۔ لہٰذا کسی کے موت کی سختی کو دیکھ کر اس کے بارے میں برا نہیں سوچنا چاہیے اور بدگمانی نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم کو تمام پریشانیوں سے عافیت اور نجات عطا فرمائے، اور اگر کوئی بیماری اور مصیبت آئے تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس وقت صبر کی توفیق عطا فرمائے،